آئیں اسی صورت سے ہی پوچھتے ہیں، کس سے؟ سورۃ القدر سے ہی پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے۔ آپ کو حیران کرنے والی معلومات ملنے جا رہی ہیں ناظرین جی۔ تو یہ دیکھیے، ہم نے سورہ القدر کے تمام الفاظ پہ جب تحقیق کرنا شروع کی تو ہم نے سب سے پہلے الفاظ کے باکس بنا لیے، اور جب ہر باکس میں ہم نے ایک ایک لفظ کو ڈالا تو حیران کن طور پر پہلا نتیجہ کیا آیا کہ 30 باکس بنے، اور اس سے اندازہ ہوا کہ اسلامی مہینے یعنی جو ہجری کیلنڈر ہوتا ہے چاند کے حساب سے، ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن اور یا 28 یا 29 یا 30 31 ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ٹوٹل 30 الفاظ بنے۔ امیزنگ، خوبصورت، یعنی کہ 30 الفاظ بنے تو یہ تو بڑی خوبصورت بات ہوگی۔ اور ناظرین اب یہ دیکھیے کہ جب ہم نے اس پہ مزید غور کیا تو ہم نے ان لفظوں کو گننا شروع کر دیا کہ آئیں دیکھتے ہیں کہ لفظ گن لیتے ہیں کیسے، کہ ہر ایک کے ساتھ نمبر لگاتے ہیں۔ اب جب ہم نے نمبر لگائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نمبر آئے، یعنی الفجر 30ویں نمبر پر آیا۔ تو ناظرین اب ذرا غور کیجئے، وہ یہ غور کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، حدیث کے مطابق تو تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں، تو طاق رات جو تیسرے عشرے کی بنتی ہے، اگر ہم ہر لفظ کو ایک دن سمجھیں تو 21 کو بنتا ہے لفظ بے اذنے، 23 کو بنتا ہے لفظ مین، اور 25 کو بنتا ہے عامر، اور 27 کو بنتا ہے ہیا، 29 کو بنتا ہے مطلع۔ اب غور کیجیے ان الفاظ پہ کہ 21 کو بنتا ہے بے اذنے۔ بے اذنے کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اذن سے، یعنی اللہ رب العزت کی اجازت سے۔ اور اگر 23ویں پہ آ جائیں، 23ویں شاپ کی، تو وہ بنتا ہے لفظ مین، اور مین کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی اس سے۔ آگے 25ویں کی بات کریں، 25ویں رات کا بنتا ہوتا ہے عامر۔ عامر کا مطلب تو کام ہوتا ہے عربی میں، کہ فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ 27ویں کی بات کریں تو آتا ہے ہیا، 29ویں کی بات کریں تو آتا ہے مطلع، اور مطلع کا مطلب ہوتا ہے کہ طلوع، یعنی طلوع تک، وقت تک، ایک حد تک۔ تو کون سا لفظ بنا؟ نہ تو بے اذنی بنا، نہ من جو ہے وہ اس پہ سوٹ کرتا ہے، نہ امر اور نہ مطلع۔ 27واں نمبر آ جاتا ہے ہیا۔ ہیا کا مطلب کیا ہے؟ ہیا کا مطلب ہوتا ہے یہ رات۔ 27ویں نمبر انگلش میں کہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں دس نائٹ۔ اور بات ہو رہی ہے لیلۃ القدر کی، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ تمہیں کیا پتہ کہ کون سی رات ہے اور اس کو تلاش کرو۔ تو جو 27واں نمبر ہے وہ بتا رہا ہے ہیا، کہ ہیا کا مطلب ہوتا ہے ہی یا کا مطلب ہوتا ہے دس نائٹ، یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہی بنتی ہے۔ ایک تحقیق ہے، علماء اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، حق رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور یہ اس رب کا نازل کردہ قرآن ہے جو پوری اس کائنات پہ چھایا ہوا ہے، اس کا مالک ہے، اس کا بنانے والا ہے، اور اس نے ایک ایک چیز جو ہے وہ بہت ایسی کیلکولیٹڈ ہے، ایسی میزان ہے۔ میزان اللہ رب العزت نے خود لفظ استعمال کیا ہے کہ دیکھ لیجئے چاند، سورج، ستارے، سائنسدانوں سے پوچھیں تو وہ 1 صدی کے بعد کا بھی سورج گرہن اور چاند گرہن گن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ مقرر کردہ حدیں ہیں، مقرر کردہ ہوئی راہیں ہیں۔ تو 1 سیکنڈ کا بھی جب فرق نہیں پڑ رہا تو یہ میرے رب کا بنایا ہوا قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت کا۔ تو اس میں تو ہر لفظ کتنا کیلکولیٹڈ ہے، جیسے کہ سورہ الکوثر کا جو عددی نمبر 10 آتا ہے، حیران کن، وہ آپ نے ویڈیو شاید نہیں دیکھی میری۔ تو ناظرین بات کریں سورہ القدر کی تو سورہ القدر بتاتی ہے ہیا دس نائٹ، 27ویں رات کو۔ تو بس اب جو اللہ رب العزت، ایک تحقیق ہے، اچھی لگے تو اچھی بات ہے، اور نہ اچھی لگے تو ایک تحقیق ہے۔ قرآن پاک پہ غور کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے، کیونکہ جتنا آپ قرآن پاک پہ غور کرتے ہیں آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔